لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پر محمد. عزیزان ایمانی، محبان اہل بیت اطہار، تقریباً یہ اشرا اپنی تمام تر، آپ وہاں سے ٹھیک کریں، وہاں سے ساؤنڈ بڑھائیے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمانا. رواں دواں ہے اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت ہے کہ جس نے یہ راستہ ہموار فرمایا کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. تقریباً یہ دو مجلسیں جسے آپ کو اس بلندی درجات کے ساتھ اور اس بلندی سماعت کے ساتھ آپ کو سننا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعاً یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. اس کا مطلب ہے کہ سارا معاملہ سرکار دو عالم کی پیروی کا ہے، انہی کی اتباع کا ہے. جو سچے دل سے اور صحیح معنوں میں نبی کا اتباع کرتا ہے اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، چونکہ نبی کی پیروی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اور دیگر آیتوں میں ارشاد ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے پیغمبر اکرم کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ سارا معاملہ سرکار کی سیرت کا ہے، پیغمبر اکرم کی سیرت کا ہے. دیکھیے، دو لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ایک بولا جاتا ہے تاریخ اور ایک بولا جاتا ہے سیرت. چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دونوں میں غلطی کر دیتے ہیں، تاریخ کو سیرت کہہ دیتے ہیں اور سیرت کو تاریخ کہہ دیتے ہیں. آج میں بڑی آسان سی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں سیرت اور تاریخ کی پڑھنے جا رہا ہوں، اور مجھے اعتبار ہے جس طریقے سے آپ سنتے آئے ہیں، آپ کی سماعت حاضر ہیں. دیکھیے، تاریخ الگ چیز ہے، سیرت الگ چیز ہے. تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں گزری ہوئی باتوں کو لکھ دینا.
مثلاً آج سے 50 سال پہلے بھی اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہو, اس زمانے میں لکھا گیا ہو اور اس زمانے تک پڑھا جا رہا ہے, تو یہ تاریخ ہے. تاریخ کا مطلب ہے گزری ہوئی چیزوں کو لکھنا, گزری ہوئی باتوں کو بیان کرنا. بہت توجہ سنیے گا. لیکن سیرت اسے نہیں کہتے. سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گزری ہوئی چیزوں کو لکھ کے چلے جائیں, اس کا نام سیرت ہے. اسے سیرت نہیں کہتے. سیرت کیا ہے؟ سیرت کہتے ہیں جیسے حالات ہوں ویسا عمل کر کے دکھانا. دیکھیے اور توجہ کیجئے گا تب جا کے لطف آئے گا. میں نے جو گفتگو آپ کی خدمت میں چھیڑی ہے, سیرت کہتے ہیں جیسے حالات ہوں, جیسی سچویشن ہو ویسا عمل کرنا, اسے سیرت کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں, حالات کو دیکھ کے عمل کرنا یہ سوائے معصوم کے کسی کو آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی کی سیرت نمونہ عمل ہے تو وہ سوائے معصوم کے کسی کی سیرت نمونہ عمل نہیں ہے. اور توجہ تھوڑا سا بڑھائیے تاکہ میں اس گفتگو میں تھوڑی سی وسعت دے سکوں. ایک مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. میں نے کہا کہ گزری ہوئی چیزوں کو لکھنا اسے کہا جاتا ہے تاریخ, اور حالات کو دیکھ کے عمل کرنا اسے کیا بولتے ہیں؟ سیرت. تو بالکل الگ ہو گیا نا. تاریخ الگ چیز کا نام ہے, سیرت الگ چیز کا نام ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, سچ بولنا یہ تاریخ ہے, سچ بولنا یہ تاریخ ہے. لیکن میرے عزیزوں جو بول دے وہ سچ ہو جائے یہ سیرت ہے. نہیں, تھوڑی توجہ ہونی چاہیے تاکہ میں جو گفتگو پیش کر رہا ہوں بہت اہم گفتگو ہے. تاریخ الگ ہے, سیرت الگ ہے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں سرکار دو عالم کی سیرت نمونہ عمل ہے, اہل بیت کی سیرت نمونہ عمل ہے. تو سیرت کہتے کسے ہیں؟ حق پر چلنے کا نام تاریخ ہے. جملہ سنیے گا بطور خاص, حق پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ تاریخ ہے. لیکن جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے اسے سیرت کہتے ہیں. اور توجہ ہونی چاہیے, اسے سیرت کہا جاتا ہے. تو لہذا تاریخ الگ شے ہے, سیرت الگ شے ہے. میرے عزیزوں, خدا کا شکر ہے کہ یہاں بیٹھنے والے یہ تاریخ والے نہیں ہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ تاریخ والے نہیں ہیں, یہ سیرت والے ہیں. چونکہ میرے عزیزوں یہ وہ سچ نہیں بولتے تنہا, یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. اور کم سے کم اگر سچ نہ بھی ہو تو ہم اس کی پیروی ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو بول دے وہ سچ ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور عظمت اہل بیت. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ الحمدللہ. دیکھیے میں چاہتا ہوں سب ہم تنگوش رہیں اور میری طرف دیکھیں گے تبھی جا کے یہ گفتگو سمجھ پائیں گے. چونکہ یہ لفظیں نہیں ہیں تنہا, یہ وہ ایسے مفہوم ہیں کہ جو 1400 سال سے تقریباً یہ مفہوم تشنا ہے اور ابھی تک اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک لوگ واقعاً کما حقہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تاریخ و سیرت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تاریخ الگ شے کا نام ہے, سیرت الگ شے کا نام ہے. مولا کائنات نے کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. نوجوانوں سنیے گا توجہ سے, یہ کہا تھا نا مولا کائنات نے. اس زمانے میں چونکہ لوگوں کا ذہن اتنا بڑا نہیں تھا کہ لوگ سوال کر پاتے, لیکن اس زمانے میں تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یہاں تو بڑی آسانی سے سوالات ہوتے ہیں نا. یہاں کوئی غلط پڑھ کے جا ہی نہیں سکتا, یہاں تو فوراً سوال ہو جاتا ہے. سوال کیسا ہے توجہ کیجئے گا. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس زمانے میں نہیں پوچھا گیا کہ مولا آپ ساری زندگی تو یہاں گزاری آپ نے, علی آپ ساری زندگی تو اس زمین پہ رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن یہ زمانہ تو آپ سے سوال کرتا کہ مولا جو جہاں رہتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, تو آپ زمین پہ زیادہ رہے ہیں, لہٰذا آپ زمینی باتوں کے بارے میں بتائیے. آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ عجب نہیں علی آواز دے نادان, جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے.
نہیں شاید میرے عزیزوں یہ جو گفتگو ہے بڑی اہم ہے، اگر آپ دل لگائیں گے تبھی یہ جا کے مکمل ہوگی۔ جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اس کا مطلب ہے علی یہاں سے زیادہ وہاں رہے ہیں، تب وہاں کی زندگی کو زیادہ جانتے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے میرے عزیزوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی دو سیرتیں ہیں، ایک فرشی سیرت، ایک عرشی سیرت۔ دیکھیے اور دل لگائیے تب حل ہوگا یہ معاملہ۔ اہل بیت کی دو سیرتیں، ایک فرش والی سیرت اور ایک عرش والی سیرت۔ میرے عزیزوں توجہ، اہل بیت یہاں کم رہے تو یہاں کی اتنی لمبی سیرت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ؟ یہاں کم رہے تو یہاں کی اتنی لمبی سیرت ہے۔ سوچئے جہاں زیادہ رہے ہوں گے وہاں کی کتنی لمبی سیرت ہوگی۔ اور توجہ چاہیے مجھے، اور توجہ چاہیے۔ جہاں زیادہ رہے ہوں گے وہاں کی کتنی لمبی سیرت ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ملائکہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو کیوں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں جانتے ہیں ملائکہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو؟ چونکہ انہوں نے اہل بیت کی عرشی سیرت کو زیادہ دیکھا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ملائکہ جھولا جھلاتے وہ آ کے جھاڑو دیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور ہمارے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ملائکہ کسی کے دروازے پہ آ کے دربانی کرتے، کسی کے آ کے جھولا جھلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی عرشی سیرت کو زیادہ دیکھا ہے۔ بہت توجہ ہے آپ حضرات کی۔ دیکھیے بڑی اہم گفتگو کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں کیسے ثابت ہو کہ اہل بیت کی عرشی سیرت کہاں ہے اور وہ یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ دیکھیے سنا تو بہت ہوگا آپ نے، لیکن یہ جو میری محنت ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہاں سے پہلے اہل بیت کہاں تھے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی ایک آدمی نے 60 سال یہاں گزارے، وہ 60 سال سے پہلے کہاں تھا؟ تو آپ کہیں گے بھائی ہم کیا جانیں وہ کہاں تھا، جب اس دنیا میں آیا تو ہمیں جا کے پتا چلا کہ بھائی وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اہل بیت کہاں تھے؟ سنیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے۔ جناب زرارہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور اتنے معتبر شاگرد ہیں امام کے کہ علم فقہ میں امام کے بعد اتنا جانکار کوئی نہیں ہے اس زمانے میں۔ امام جعفر صادق کے بعد اتنا جانکار جناب زرارہ ایک دن مولا کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے مولا آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ توجہ ہو جائے میرے عزیزوں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تو امام نے کہا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ توجہ، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ دوسرا جملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ پورے قد سے بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اور ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کے تسبیح سیکھ رہے تھے۔ حیدر دیکھیے میں نے میرے بھائی 8 دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی جب بھی اہل بیت کا نام لیجئے، علی کا نام لیجئے تو ایسا نہ ہو کہ لینے والا رسوا ہو جائے۔ اہل بیت کا نام لینے کا سلیقہ ہے میرے عزیزوں۔ علی کا نام جو ہے وہ تعارف ہے، اور یہ وہ عام خوشبو نہیں ہے جو ہر دامن میں مہکنے لگے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کی محبت مال غنیمت ہو رہی ہے جو سب لوٹ کے لے جائے۔ علی کی محبت کے لیے نسلیں درکار ہیں اور اچھی نسلیں درکار ہیں۔ اہل بیت سے ہر آدمی محبت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ مولا کہاں تھے؟ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اور ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کے اللہ اکبر تسبیح سیکھ رہے تھے۔ توجہ ہے، یہ جو اہل بیت اطہار زمین پہ آئے ہیں یہ ان کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ زمین پہ آئے۔ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے آئے ہیں، متوجہ ہیں، ہماری خاطر آئے ہیں۔ اور میرے عزیزوں بڑی معتبر گفتگو ہے۔ امام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا میں 25 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور 25 سال گزر گئے،
ابھی تک آپ مجھے حج ہی پڑھا رہے ہیں، مولا میں دوسرے سبق کب سیکھوں گا، دوسری باتیں کب یاد کروں گا؟ مولا میں اگر کوئی کسی اسکول میں جائے اور ایک ہی سال مکمل مثلا 8واں کلاس 8 کلاس جو ہے 1 سال پڑھے اور پھر اس سے کہا جائے کہ 10 سال اور پڑھنا ہے 8ویں کلاس میں، تو گھبرا نہیں جائے گا کہ بھائی 8ویں کلاس میں 10 سال کیوں پڑھنا ہے؟ بھائی ہم 1 سال میں پرموٹ ہو گئے تو 10 سال کیوں پڑھیں گے؟ سنیے، مولا سے جیسے ہی کہا کہ مولا ہم 25 سال سے ابھی تک آپ ہمیں حج ہی پڑھا رہے ہیں، مولا میں دوسری باتیں کب سیکھوں گا، دوسری باتیں کب یاد کروں گا؟ تو امام نے کہا تم کس حج کی بات کر رہے ہو؟ وہ حج جو ہزاروں سال پہلے میرے دادا نے شروع کرایا تھا۔ تم چاہتے ہو تم 25 سال میں سب سیکھ لو؟ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ 25 سال میں بھی مولا کو حیرت ہے کہ 25 سال میں حج والا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں تو ہم 3 سال میں ایران گئے، 3 سال میں نجف گئے اور فوراً مجتہد ہو کے آ گئے۔ میں غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں 3 سال میں، شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، سال بھر میں مجتہد ہو کے آ گئے لوگ، اور مولا 25 سال سے حج ہی پڑھا رہے ہیں، اور جناب زرارہ اس پہ بھی خوش ہے کہ مولا نے 25 سال میں حج مکمل شاید کر دے ہمارا۔ ایک مل جو کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ آپ کو پتا ہے امام سے پڑھنے والے کیسے کیسے لوگ تھے؟ امام جعفر صادق سے سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ سنیے، امام کے شاگردوں میں ایک نام ہے جابر ابن حیان کا، آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ جابر ابن حیان کے بارے میں، نوجوانوں کو تو جاننا بڑا ضروری ہے چونکہ انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جابر ابن حیان کو۔ اور میرے عزیزوں صرف کہا نہیں جاتا بلکہ لندن یونیورسٹی کے اندر تقریباً 400 پیج پہ لکھی ہوئی ایک تھیسس جو ہے جابر ابن حیان کی پڑھی ہوئی ہے۔ کس موضوع پہ لکھا ہے؟ علم کیمسٹری پر، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ لکھ کے لے جائیے گا، جملہ بڑا خوبصورت ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کو صرف عربی آتی ہے، توجہ ہے، ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ کیمسٹری کی بنیاد بھی امام جعفر صادق نے رکھی ہے۔ علم کیمسٹری آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اور لندن یونیورسٹی کے اندر امام کا پڑھایا ہوا 1-2 آدمی نہیں آتے تھے امام جعفر صادق کے درس میں، آنے والے میں کم سے کم 4000، اور 4000 ایسا نہیں ہے کہ وہ فنڈامنٹل سیکھتے ہوں، 4000 پی ایچ ڈی کرنے والے تھے، پی ایچ ڈی کرنے والے 4000 تھے، تھیسس لکھ رہے تھے۔ اور میرے عزیزوں اس میں نام ہے جابر ابن حیان کا۔ جب اس نسخے کو نکالا گیا جو لندن یونیورسٹی میں رکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ نسخے میں لکھا رہتا ہے یہ لکھا کس نے ہے، اسے پڑھا کس نے ہے؟ تو جب نسخے کو نکالا گیا تو لکھا ہوا تھا یہ جعفر صادق کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے میرے عزیزوں، فقہ جعفری ہمارا یہ جعفر صادق کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایک جملہ اتنا قیامت کا لکھا ہے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، لکھا جابر ابن حیان نے کہ امام نے پڑھایا تو بہت تھا، امام نے سکھایا تو بہت تھا، میں نے جتنا سمجھا ہے اتنا لکھا ہے۔ ایک نعرہ صلوات مل جل کے عظمت ہے، توجہ ہے؟ یہ سارے مومنین امام نے بہت سکھایا تھا، میں نے جتنا سمجھا اتنا لکھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تنہا جابر ابن حیان کا نام نہیں ہے، آج جو دوسرے مذہب کے امام ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ شاید پہنچے، کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے۔ کون ان کا شاگرد ہے؟ جو دوسرے مذہب کے امام ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ کون؟ امام ابو حنیفہ شاگرد کس کے ہیں؟ جعفر صادق کے۔ یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو، امام کے شاگرد ہیں، اور ایسے ویسے شاگرد نہیں۔ یہ تاریخ میں جملہ نقل ہے، لکھا ہوا ہے کہ لولا سناتان
لہلک النعمان، اگر میں 2 سال ان کے یہاں نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ کس کا جملہ ہے؟ میں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں جملے کے اوپر. کس کا فکرہ ہے؟ ابو حنیفہ کا. 2 سال نہ پڑھتا. میں نے کہا دوسرے مذہب کے امام ان کے شاگرد ہیں. اگر میں 2 سال نہ پڑھتا، پورے مجمع کی توجہ چاہیے تب جا کے حل ہوگا میٹر. 2 سال نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، 1-2 آدمی بولے. کیا ہوتا؟ ہلاک ہو جاتا. اس جملے کو کسی جملے سے ملائیے. آپ سمجھ گئے میرے عزیزوں؟ اور سمجھنا چاہیے اسے تھوڑا سا. اس جملے کے آہنگ کو کسی جملے کے آہنگ سے ملائیے. بھائی ٹون تو ملانا جانتے ہیں آپ میرے عزیزوں. اس جملے کی ٹون کو کسی جملے کی ٹون سے ملائیے. ایسا لگتا ہے کسی خاندانی جملے کا عکس ہے. اللہ اکبر. سمجھ گئے آپ؟ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ لولا الصلاۃ لہلک النعمان. 2 سال نہ پڑھتا اگر جعفر صادق کے ہاں تو کیا ہوتا؟ آپ نے جملے کو جملے سے ملایا، آہنگ کو آہنگ سے ملایا، لائن کو لائن سے ملایا. میرے عزیزوں، میں نے کہا صرف تم نے نہیں کہا، تمہارے بزرگوں نے بھی یہی کہا تھا. علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے میرے عزیزوں؟ یہ ہے جعفر صادق اور یہ ہے امام. حضور تاریخ سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے. سیرت اسی لیے ہم اور کسی کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے. یا تو نبی اور آل نبی کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہم انہی کی سیرت پہ چلتے ہیں. آپ سیرت سن رہے ہیں چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت جو ہے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ تو اللہ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ اسے لائق عبادت پایا ہے. متوجہ ہیں؟ تب جا کے عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اسی لیے تاریخ والے اور ہیں، سیرت والے اور ہیں. ہر کسی کا مقدر ایسا نہیں ہے کہ اس کی سیرت نمونہ عمل ہو جائے. اہل بیت اطہار کی سیرت نمونہ عمل ہے. آپ بڑی حیرت سے الحمدللہ گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے اس حیرت کا جواب دینا ہے. سیرت کہتے کسے ہیں؟ کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز. علامہ ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. تقریباً میرے عزیزوں 5 جلدیں تو میرے پاس ہیں ہاشم بہرانی کی. اس میں جب آپ امام جعفر صادق کے بعد میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، امام جعفر صادق بھی باہر نکلے. نکلنا تھا کہ دونوں کی ملاقات ہوئی. ابو حنیفہ نے پوچھا یبن رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ نبی کا عصا ہے. امام نبی کا عصا لے کے چل رہے تھے. نبی کا عصا ہے. جیسے ہی امام ابو حنیفہ نے سنا کہ یہ نبی کا عصا ہے تو چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کے چوم لے. سنیے گا للہ، آگے بڑھ کے چوم لے. سیرت کسے کہتے ہیں سنیے گا. آگے بڑھ کے چوم لے. جیسے ہی آگے بڑھے امام نے عصا پیچھے کر لیا. جیسے ہی پیچھے کیا اتنے میں ابو حنیفہ نے کہا یبن رسول اللہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نبی کے عصا کو چوموں؟ کیا آپ نہیں چاہتے میں نبی کے عصا کو بوسا دوں؟ امام نے قیامت کا جملہ کہا. یہ انداز اماموں کا تاریخ میں بہت کم ہے جو انداز میں پیش کر رہا ہوں. امام نے اپنی آستینیں پلٹی اور پلٹنے کے بعد اپنی کلائی پہ ہاتھ مارا اور کہا ابو حنیفہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اسے کیوں نہیں چومتے جس میں نبی کا لہو ہے؟ اللہ اکبر. سارے مومنوں توجہ ہے. تم اسے کیوں نہیں چومتے؟ اس لکڑی کے عصے میں کیا رکھا ہے؟ تم اسے چومو جس میں نبی کا لہو ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ہیں سیرت والے.
اور سیرت کا ہونا میرے عزیزوں، سیرت کو ہم نے سیکھا ہی قرآن سے ہے. جب بھی سیرت کی بات آئے گی نا، کس کی سیرت نمونِ عمل ہے؟ تو نبی اور آل نبی کی سیرت نمونِ عمل ہے. دیکھیے قرآن ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. سیرت کا پہلو سنیے گا. قرآن میں تقریباً 27-28 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو. آپ نے بھی پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی لفظ اگر 27-28 بار لکھا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے معنی ضرور پوشیدہ ہے، جو اللہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہے اور مسلمان سمجھ کچھ اور رہا ہے نا. تو فقرہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اچھا، میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. حضور انصاف سے بتائیے، کیا ممکن ہے کوئی بندہ ایک وقت میں دونوں کام کر لے؟ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ممکن ہے کوئی بندہ ایک وقت میں دونوں کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ نماز الگ عمل ہے، زکوٰۃ الگ عمل ہے. جو بندہ ایک وقت میں نماز پڑھے گا وہ اس وقت زکوٰۃ نہیں دے سکتا. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو بندہ اس وقت زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے دوسری وقت نماز پڑھ لے، ہے نا. لیکن میرے عزیزوں، اگر یہ دونوں عمل جدا ہے تو پھر پروردگار عالم نے 28 بار کیوں کہا؟ دیکھیے بات قرآن کی ہے، سمجھ کے سننا پڑے گا. 28 بار کیوں کہا؟ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک آیت بھی ایسی نہ ملی میرے عزیزوں تو قرآن مشکل میں پڑ جائے گا. اللہ کہہ رہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اے پروردگار، یہ دونوں عمل ایک ساتھ ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہا نہیں، میری نگاہ کسی ایسے بندے پہ ہے جو ایک وقت میں نماز بھی پڑھے گا اور اسی وقت زکوٰۃ بھی دے گا. اللہ یا رسول اللہ. سارے مومنین مل کے مولا کی بارگاہ میں حیدری تھوڑا سا توجہ ہے. تو تاریخ جدا عمل ہے اور سیرت جدا عمل ہے. تاریخ والے الگ ہیں. ایک مل جل کیوں تاریخ والے الگ ہیں اور سیرت والے الگ ہیں. میرے عزیزوں، کچھ لوگ بہت جلدی میں سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جیسے آج کے دور میں دیکھیے، مانی ہوئی بات ہے، میں مجمع میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ سب بڑے معتبر ہیں اور آپ نے خوب ساتھ دیا ہے میرا. آج یہ نبی مجلس ہے اور مجھے آپ کے اوپر بہت اعتبار بڑھ گیا، لہٰذا میں بہت اعتبار سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کچھ لوگ بہت جلدی میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، بہت جلدی میں، حالانکہ اتنا جلدی میں نہیں سیکھنا چاہیے. جیسے یقین جانیے اگر مجلس سے ہی سب کچھ ملنا ہے تو پھر مجلس میں اگر پابندی نہ ہو تو ملے گا کیسے؟ لہٰذا مجلس میں پابندی کے ساتھ آنا چاہیے. آپ آ رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اپنی گفتگو پہنچا رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور خود کو منوانے نہیں بیٹھا ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. آل محمد کو منوانے بیٹھا ہوں میرے عزیزوں، اس لیے کہ جو خود کو منواتے ہیں نا ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. توجہ ہے. آل محمد کے لیے بیٹھا ہوں، خدا کے لیے بیٹھا ہوں. سرکار ختمی مرتبت کے پاس ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ، مجھے شارٹ میں بتائیے کہ دین کہتے کسے ہیں؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے دین؟ تو نبی نے کہا کہ بھائی شارٹ میں سیکھنا چاہتے ہو تو چلو شارٹ میں ہی سیکھ لو. نبی نے کہا سنو، 5 چیزوں کا نام دین ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ یہ کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ تو کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. سنیے گا اہل بیت کو، یہ 5 چیزوں کا نام دین ہے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ ان 5 میں بہتر کون ہے؟ یہ سائل کا سوال ہے تو جواب تو دینا ہی پڑے گا. یہ 5 میں بہتر کون ہے؟ تو نبی نے جلدی سے فرمایا 5 میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہے ولایت. اللہ اکبر. سنیے گا توجہ سے، ولایت. تو
تو اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ, ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ پہلے نمبر پر نماز ہے, دوسرے نمبر پر روزہ ہے, تیسرے نمبر پہ حج ہے, اور آپ نے کہہ دیا فوراً کہ ولایت سب سے افضل ہے. حضور کچھ لوگ نمبر میں ہی پھنسے ہیں, سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ سلسلہ کیا ہے. میرے عزیزوں 1400 سال سے اسلام کی تاریخ گزر گئی, لیکن آج تک پتہ ہی نہیں کر پائے کہ کون پہلے نمبر پہ ہے, اور ہمارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اور کون آخری نمبر پہ ہے. کہنے لگے کہ بات نمبر کی ہے. سرکار دو عالم نے کہا سنو, سب سے افضل ولایت ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ کیسے افضل ہے؟ اس نے بھی پوچھنے کی انتہا کر دی. ایسا ہے کہ نبی نے بھی چھوڑا نہیں, نبی نے بتانے کی انتہا کر دی. نبی نے کہا سنو کیسے افضل ہے, یہ بتاؤ کہ جب اپنے علاقے میں ہو تو نماز پوری پڑھتے ہو, وہاں سے 22 کلومیٹر دور چلے جاؤ, دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تو نماز پوری پڑھتے ہو. کیسے پڑھتے ہو؟ جزاک اللہ, قصر پڑھتے ہو نا. کہنے لگے قصر پڑھتے ہو, ٹھیک. کہا یہ بتاؤ کہ روزہ اپنے علاقے میں ہو تو پورا رکھو گے, سفر میں چلے جاؤ تو قصر ہو جائے گا. حج کے لیے استطاعت ضروری ہے. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آج حج ہوتا ہے 8-10 لاکھ روپے میں, ٹھیک ہے. تو 8-10 لاکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں, آپ تو حاجی بن جائیں اور فیملی بھوکی مرتی رہے. اسے حاجی نہیں کہتے. آپ فیملی کا خرچ دے کے جائیں اور تب حج پہ جائیں, تب جا کے آپ حاجی کہلائیں گے. تو حج کے لیے استطاعت ضروری ہے. زکات تب نکلے گی جب مال مکمل ہوگا. 2 روپے پہ زکات نہیں نکلتی. زکات کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے. تو نماز سفر میں قصر, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری ہے, زکات کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن ولایت عجیب شے ہے کہ سفر میں بھی پوری, حضر میں بھی پوری, حج میں بھی پوری. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے ولایت اہل بیت اطہار, اور یہی وہ ہیں کہ جو سیرت والے لوگ ہیں. ورنہ تاریخیں تو دنیا بھر کے لوگوں کی لکھی گئی ہیں, لیکن ان کی تاریخ نہیں ہے, ان کی سیرت ہے. اور سیرت ایسے ہی نہیں ہوتی, سب کا مقدر ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیرتیں لکھی جائیں. میرے عزیزوں, سیرت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان لفظوں میں سمجھاؤں. جیسے حالات ہوں ویسا عمل کر کے دکھانا, اسے کہا جاتا ہے سیرت. آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ دیکھیے, جو ہاتھ قلم چلاتے ہیں نا, جو ہاتھ مثلاً کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, لکھنے پڑھنے کا کام ہے, تو جو ہاتھ قلم اچھا چلاتے ہیں ان ہاتھوں سے تلوار نہیں چلتی, کیونکہ تلوار چلانے والے ہاتھ الگ ہیں اور قلم اٹھانے والا ہاتھ الگ ہے. کیونکہ قلم اٹھانے والا ہاتھ جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا نرم و نازک ہوتا ہے, لیکن تلوار چلانے والا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں سنیے گا بڑی توجہ سے. تلوار چلانے والا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے. میرے عزیزوں, میں کیا کروں, پوری تاریخ مکمل ہی ہوتی ہے آقا علی پر اور اہل بیت اطہار پر. میرے عزیزوں, کل جس کے ہاتھوں میں خیبر میں علم تھا, آج اس کے ہاتھوں میں نبی کا قلم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا, نبی کا قلم ہے. صلح حدیبیہ کس نے لکھی ہے؟ صلح کی کس نے؟ نبی نے. صلح کے شرائط لکھے علی نے. غور فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلح کے شرائط علی نے لکھے. تو میں نے کہا کل جس کے ہاتھوں میں خیبر میں علم تھا, آج اس کے ہاتھوں میں نبی کا قلم ہے. میں نے کہا حضور, تلوار چلانے والا ہاتھ مضبوط ہے, قلم اٹھانے والا ہاتھ نازک ہوتا ہے, لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. کمال ہے مولائے کائنات کا کہ دونوں چیزیں نسل علی میں رکھی. نہیں متوجہ نہیں ہے میرے عزیزوں, میں نے جتنی محنت کی ہے اس جملے کے اوپر, مجھے کم سے کم اس جملے کا رسپانس چاہیے. میں نے کہا دونوں چیزوں کو دیکھیے گا, قلم اٹھانے والا ہاتھ بھی اسی گھر میں, تلوار چلانے والا ہاتھ بھی اسی گھر میں. دونوں چیزیں نسل علی میں. علی کے 2 بیٹے, ایک کا نام حسن, آپ سمجھ گئے خوب ماشاءاللہ, ایک کا نام حسین,
ایک تلوار کا فاتح، ایک سلح کا فاتح. لیکن تاریخ نے بتایا کہ تلوار چھوٹا محاذ ہے، اس لیے کہ تلوار میں صرف جیت ہے لیکن سلح میں فتح مبین ہے. اس لیے تلوار چھوٹا محاذ، سلح بڑا محاذ. تو مجھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے دیجیے کہ چھوٹا چھوٹے محاذ پر لڑا. نہیں توجہ ہے آپ حضرات کی؟ چھوٹا چھوٹے محاذ پر لڑا، بڑا بڑے محاذ پر لڑا. امام حسین نے یزید کو شکست دی، چھوٹا محاذ تھا. امام حسین نے یزید کو شکست دی، لیکن حسن نے یزید کو شکست نہیں دی، یزید کے باپ کو شکست دی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک نعرہ صلوات اور کو. حضور، تو یہ جو سیرت والے افراد ہیں، سیرت والے افراد کو سمجھنا ہے. آخری کلمات ہے آپ کی خدمت میں. آپ اگر سیرت کو بخوبی پڑھیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے، چونکہ ہمیں تاریخ سے ہی سیرت نکالنا ہے. تاریخ کے بہت کچھ اہم پہلو ہیں جن کو پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اہل بیت کی سیرتیں ہیں کیا کیا. بہت دل لگا کے سنیے گا کیا ہے اہل بیت کی سیرتیں. ابن عباس کا نام تو آپ نے سنا ہے بہت اچھی طریقے سے، مفسر قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. ابن عباس درس تفسیر دے رہے ہیں لوگوں کو، درس قرآن دے رہے ہیں مدینے کے اندر. امیر شام مدینے میں آیا تو لوگوں نے کہا، اسے خبر پہنچائی، کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں مدینے میں؟ تو اس نے کہا کہ بنی ہاشم کو حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، حق ہے بنی ہاشم کا، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ کہا نہیں، وہ صرف قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کو آڑ بنا کر اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک جملے کے اوپر. قرآن کو آڑ بنا کر فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں. امیر شام نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کہا کہ تم جاؤ ابن عباس کو بلا کے لاؤ. ابن عباس آئے، بہت دلچسپ ہے، سنیے گا جو کہ قرآن کی آیتیں. ابن عباس نے کہا، آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے. امیر شام نے کہا میں نے سنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. کہا ہاں میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. کہا لیکن میں نے سنا ہے قرآن کو آڑ بنا کر فضائل علی پڑھ رہے ہیں، فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں. سنیے گا توجہ سے. ابن عباس نے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرے، یعنی تفسیر بالرائے کرے، تو اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس نے کہا بالکل صحیح ہے، نبی کی معتبر حدیث بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ ہے، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر کوئی قرآن کی تفسیر بالرائے کرے، الٹی سیدھی تفسیریں کرے. ابن عباس نے کہا میں کیا قرآن کی تفسیر کروں؟ آیت میں پڑھتا ہوں، صحیح تفسیر تم ہی بتا دو، میں وہی والی تفسیر لوگوں کے لیے کر دوں گا. کہا کہ پڑھو. کہا سنو، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس کی صحیح تفسیر بتاؤ. ابن عباس نے کہا کیا میں اس کی تفسیر یہ نہ کروں کہ نبی نے ارشاد فرمایا منذر امت میں ہوں، ہادی امت علی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا منذر امت میں ہوں، ہادی امت علی ہے. اگر میں اس کے علاوہ کوئی تفسیر کروں تو تفسیر غلط ہو جائے گی اور میں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. تو امیر شام کہتا ہے یہ والی آیت کیوں پڑھ رہے ہو؟ دوسری آیت کی تفسیر کرو لوگوں کے لیے. اس نے کہا کون سی آیت؟ کہا وہ آیت جس میں فضائل اہل بیت نہ ہو. آہا، غور فرما رہے، وہ والی آیت پڑھو جس میں علی کے فضائل نہ ہو، اہل بیت کے فضائل نہ ہو. کہا اچھا میں کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا جلدی سمجھتا ہے. ابن عباس نے کہا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. امیر شام نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں حالت رکوع میں جس نے زکات دی ہے وہ علی ہے. اللہ
اور ہمارے دیکھیے کمال تعریف تو تب ہے جب دوسرا کر دے. اور ہمارے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے وہ علی ہے. تو یہ والی آیت کیوں پڑھ رہے ہو؟ دوسری آیت کی تفسیر کرو مدینے والوں کے لیے جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہو. دیکھیے تاریخ کو پلٹا کیسے گیا ہے. 1400 سال کے بعد اگر فضائل آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے. یہ جو آپ فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے آپ کو دین, اور ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا. ابن عباس نے کہا اچھا میں پھر کوشش کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کس آیت کی تلاوت کروں لوگوں کے لیے اور تفسیر بیان کروں مدینے والے کے لیے. سنو, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ماشاءاللہ. کہا یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت طہارت اہل بیت کو بیان کر رہی ہے. تو کہا میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں تم ایسی آیتیں پڑھو کہ جس میں فضائل اہل بیت نہ ہو, اور تم پھر وہی آیتیں پڑھ رہے ہو. تمہیں پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ ابن عباس نے کہا اچھا سنو میں پڑھتا ہوں اس آیت کو, اور میں لوگوں کے لیے کیا پڑھوں تم ہی بتاؤ. کہا سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دے وہ سوائے اہل بیت کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور ہمارے ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ آیتیں تو اہل بیت کے فضائل بیان کر رہی ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. کہا تمہیں نہیں پتا میرا غصہ کیا ہے, غضب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بار بار اس آیت کی تلاوت کرو, لوگوں کے لیے وہ تفسیر بیان کرو جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہو, اور تم بار بار وہی پڑھ رہے ہو. ابن عباس نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. تاریخ کو کہاں لے جائیے گا؟ ابن عباس نے کہا اچھا میں پڑھ رہا ہوں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا اس آیت میں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ نے اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا ہے, رزق کو دور رکھا ہے. دیکھیں اس میں بھی بڑی توجہ درکار ہے. اس آیت کا ترجمہ ہم لوگ اکثر غلط کر دیتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں نے اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا ہے, یہ نہیں کہا. چونکہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا, دلیل ہے آیت اللہ وحید خراسانی, بہت جید عالم دین ایران کے, اور الحمدللہ بھی ہے موجود. میرے عزیزوں انہوں نے کہا اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم نے آپ کو نجاستوں سے دور کر لیا, تو مطلب یہ نکلے گا کہ اہل بیت نجاستوں کے قریب جانا چاہتے تھے, اللہ نے دور کر لیا. مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ نجاستیں ان کے قریب آنا چاہتی تھی. آپ دلیل سنیے, نجاستیں ان کے قریب آنا چاہتی تھی, اللہ نے دور کیا. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیا ہے نجاست؟ میرے عزیزوں آج جب میں نے دوسرے مذہب کو پڑھا تو کہنے لگے نجاستوں کے 71 معنی ہے, نجاستوں کے 72 معنی ہے, نجاستوں کے 70 معنی ہے. میں نے کہا مجھے مطلب مت بتاؤ, معنی مت بتاؤ, میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے کہا نجاستیں اہل بیت سے دور ہیں. اللہ سمجھ جائیے گا, نجاستیں اہل بیت سے دور ہیں. تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جو جتنا بڑا نجس ہے وہ اہل بیت سے اتنا ہی دور ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. توجہ ہے حضرات کی, جتنا بڑا نجس وہ اہل بیت سے اتنا ہی دور. میرے عزیزوں بالکل مکمل کر رہا ہوں, آخر کلمات ہے. کہا حضور کس آیت کی تلاوت کی جائے؟ کہنے لگے ایسی آیت پڑھو جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہو, علی کے فضائل نہ ہو. ابن عباس نے کہا اچھا میں کوشش کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں جتنی آیتیں مجھے یاد ہیں کم سے کم میں دیکھتا ہوں. حافظ قرآن ہے ابن عباس, مفسر قرآن ہے. ابن عباس نے کہا سنو اس آیت کی تفسیر کرو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک خدا، دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کمال نہیں ہے کہ علی عالم تھے، یہ کہنا کمال نہیں ہے کہ علی عالم تھے، یہ علم کا کمال ہے کہ وہ علی کے سینے میں تھا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ علی عالم تھے۔ سارے توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اتنے میں امیر شام نے کہا کہ یا تو میں تھک گیا یا تم تھک جاؤ گے۔ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں ایسی آیتوں کی تلاوت کرو چونکہ تم بنی ہاشم میں سے ہو، اور میں ایسے کلمے نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے تکلیف ہو جائے، لہذا تم ایسی آیت کی تلاوت لوگوں کے لیے کرو، ایسی تفسیریں کرو کہ جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہو۔ آیتیں تو اتنی ہے کہ میں پڑھتا چلا جاؤں، یقین جانیے 2 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن میرے عزیزوں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس 1-2 آیت اور سن لیجئے۔ کہنے لگے اچھا میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں لوگوں کے لیے، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ اللہ کی نعمت کا نام علی ہے۔ کہنے لگے اس آیت کی تلاوت کرو، میں نے کہا نہیں اس آیت کی تلاوت مت کرنا، کسی دوسری آیت کی تلاوت کرو۔ کہا اچھا اس آیت کی تلاوت کرو، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ اکبر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہا نہیں یہ والی آیت کی تلاوت مت کرو۔ کہا پھر کیا کرو؟ کہا اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں خبر عظیم علی ہے۔ کہا پھر کیا پڑھوں میرے بھائی، کیا تلاوت کرو، کس کی تفسیر کرو؟ تو امیر شام نے کہا میں بتاتا ہوں کیا پڑھنا ہے تمہیں اور کس کی تفسیر کرنا ہے۔ تم مفسر قرآن ہو، 2-4 مہینہ تو یہ تفسیر کر ہی سکتے ہو لوگوں کے لیے۔ کہا اچھا تم بتاؤ۔ کہا میں بتاؤں، سنو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہا اس آیت کی تلاوت جا کے کرو لوگوں کے لیے اور تفسیر بیان کرو۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جیسے ہی امیر شام یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ابن عباس نے بڑی حیرت سے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اب تک جو میں پڑھ رہا تھا اس میں تو فضائل علی چھپا تھا۔ نہیں توجہ چاہیے مجھے، اب تک جو میں پڑھ رہا تھا اس میں تو پوشیدہ تھا، اس میں تو آشکار ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم زمین مدینہ کو زلزلہ آیا تھا، پوری زمین تھرا رہی تھی، لوگ گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اتنے میں علی آئے، آنے کے بعد زمین کے سینے پہ پیر مارا اور مار کے کہا کہ تراب اصلی حالت میں پلٹ جا، تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے۔ مولا حفظ و امان میں رکھیں، سارے مومن مل گئے۔ توجہ ہے؟ کہا یہ جو آیت پڑھ رہے ہو نا اس میں تو فضائل علی آشکار ہے، اب تک جو میں پڑھ رہا تھا اس میں تو چھپا ہوا تھا، اس میں تو آشکار ہے۔ آخری جملہ مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ کہا حضور میں کیسے کروں؟ کہا اچھا کیا تمہیں نہیں معلوم جس دن سے یہ واقعہ مدینے میں ہوا، چاہتا ہوں اس جملے کی، جس دن سے یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا، جب بھی کوئی مدینے میں یہ والی آیت پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں ہے فضائل علی ہے۔ نہیں یہ معاملہ ہے، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کہا دیکھیے تاریخ دنیا میں سب کی لکھی جاتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی، سیرت خاص لوگوں کی ہوتی ہے۔ سیرت والے کسی مقام پہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، سیرت بڑا مضبوط پہلو ہے میرے عزیزوں، اتنا ہی مضبوط پہلو ہے کہ ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے، ساری دنیا موت سے گھبراتی ہے، لیکن سیرت والے کبھی نہیں ڈرتے، سیرت والے کبھی نہیں گھبراتے۔ جناب علی اکبر کا جملہ سنیں گے؟ کہنے لگے بابا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سنیے گا سیرت، ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت چاہے ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت کو بھی بتایا ہے تو سیرت والوں نے بتایا ہے، تاریخ والوں نے نہیں بتایا. بس ربط مصائب ہے. تاریخ نے بتایا کہ جناب علی اکبر کی بسم اللہ ہونے کا وقت ہے. ہمارے یہاں بھی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بسم اللہ ہوتی ہے. ایک عالم کو بلایا جاتا ہے بسم اللہ کرانے کے لیے. جناب علی اکبر کی بسم اللہ ہونے والی تھی. سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہی ربط مصائب ہے. میرے عزیزوں، امام حسین خود موجود ہیں. اس کا مطلب ہے اگر حسین جیسا حافظ قرآن ہو تو پھر کسی کی ضرورت ہے کہ وہ بسم اللہ کرائے گا. لیکن امام نے خود بسم اللہ نہیں کرایا. مدینے سے ایک قاری قرآن حافظ قرآن کو بلا کے لائے، محب اہل بیت تھا، اس نے بسم اللہ کرانی چاہیے. بسم اللہ کرائی. میرے عزیزوں، جیسے ہی بسم اللہ کرایا، میں ساری چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں، تو اٹھ کے جانے لگا. امام حسین کسی کو اپنے گھر بلا لے یہ بہت بڑی بات ہے. جانے لگا اٹھ کے کہ مولا میں نے علی اکبر کی بسم اللہ کرائی ہے، مجھے شرف حاصل ہے. تو امام نے کہا نہیں، ابھی کہاں جا رہے ہو، ایسے کیوں جا رہے ہو؟ امام حجرے میں گئے. جانے کے بعد اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لائے اور لانے کے بعد اسے دیا تو رونے لگا. کہا مولا میں نے صرف بسم اللہ ہی تو کرائی ہے، میں نے اتنا بڑا کام تھوڑی کیا ہے جو آپ مجھے اشرفیاں دے رہے ہیں. امام نے کہا نہیں اسے رکھو، یہ تمہارا حق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک قرآن پڑھانے والے کی اہمیت کیا ہے؟ امام حسین کیا بتا رہے ہیں کہ کیا اہمیت ہے قرآن پڑھانے والے کی؟ ایک میرے عزیزوں عالم کی کیا اہمیت ہے؟ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو امام نے پھر بٹھایا اور امام حجرے میں گئے. جانے کے بعد اپنی ابا لے کے آئے اور لانے کے بعد اس کے دوش پہ اڑانے لگے اور پلٹ کے کہا، اس نے کہا مولا یہ کیوں دے رہے ہیں، میں نے اتنا بڑا کام تھوڑی کیا ہے، میں نے صرف بسم اللہ کرائی ہے. امام نے کہا نہیں، جملہ سنو، تم نے جو میرے لال کو دیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. لہذا ایک حافظ قرآن، قاری قرآن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اور میرے عزیزوں، ایسا اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا، ورنہ کیا لوگ اپنے جوان بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دل کی امیدیں بڑھنے لگتی ہیں، تمنائیں بڑھنے لگتی ہیں. اور خاص طور سے جب بوڑھا باپ اپنے جوان کو دیکھتا ہے تو بہت فخر کرتا ہے کہ میرا کاندھا، میں اس کے کاندھوں پہ قبرستان تک جاؤں گا. اگر کسی کے دو جوان بیٹے ہوں تو بڑا اتراتا پھرتا ہے کہ میرے دو جوان بیٹے ہیں، مجھے جنازہ اٹھانے والے کی فکر نہیں ہے. لیکن کیا حسین کو پتا تھا کہ مجھے اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانی پڑے گی؟ اور سوگواروں ایسے نہیں تنہا، امام حسین جب میت اٹھانے لگے نا علی اکبر کی، اور جب اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو میرے عزیزوں بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے ہو بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی؟ سوگواروں آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ اسی اہتمام کے ساتھ آپ کو پروردگار، میں دعا کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے. میرے عزیزوں جملہ یاد رکھیے گا، لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر کے سر کو ایک عیسائی عورت بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی اور غور سے دیکھ رہی تھی. جب وہ بڑی حیرت سے دیکھنے لگی نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب مائیں دیکھتی ہیں کہ میرے جوان بیٹے کو کوئی دیکھ رہا ہے تو میرے عزیزوں پردہ کرنا چاہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے نوجوان کو نظر لگ جائے. آج علی اکبر کی تاریخ ہے نا، آپ علی اکبر کے مصائب سن رہے ہیں، تو میرے عزیزوں قیامت کی منزل یہ ہے کہ ام لیلہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ ارے تم کیا میرے لال کو دیکھے جا رہی ہو، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی ہے کہ نہیں میں دیکھ نہیں رہی ہوں، میں تو بس دعا کر رہی تھی کہ پروردگار جب یہ نوجوان دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. ام لیلہ کہتی ہے ارے میں موجود ہوں لیکن میں کرتی تو کیا کرتی،
आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। सोगवारों सुनोगे, बहुत मुश्किल होता है एक बूढ़े बाप के लिए जवान पेसर को मौत की इजाजत देना। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है मेरे अजीजों। जब अली अकबर ने, ये खुद रावी ने भी लिखा है कि 2 लोगों की रुखसती बहुत मुश्किल से हुई है। नहीं सोगवारों, जो हक की गिरिया है वो अदा कर ले, इसलिए कि सिर्फ 2 दिन आपके पास बच गए हैं। अब पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन फर्श पे आएगा कौन नहीं आएगा। कम से कम रोने के बाद हिफ्ज़ो अमान की जमानत लेके जाइए। सोगवारों लिखा है कि 2 लोगों की रुखसती बड़ी कयामत की हुई है। सोगवारों, एक अली अकबर की रुखसती और एक हुसैन की रुखसती। जब अली अकबर भी जाना चाहते थे ना, तो बार बार सैदानियां पकड़ लेती थी और पकड़ के कहती थी अली अकबर ना जाओ, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। और जब हुसैन भी जाना चाहते थे ना, तो सैदानियां बार बार लिपट जाती थी, हुसैन हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। सोगवारों, हक गिरिया अदा कर लेना मेरे अजीजों। मैंने कहा 2 रुखसती है और सुनेंगे, आमादा है। आपने दिन भर मसाइब सुने हैं जनाब अली अकबर के, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक रवायत जरूर आपकी खिदमत में पढ़ूंगा मेरे अजीजों। करबला में सबने इमाम हुसैन से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। सबने इमाम हुसैन से कहा, लेकिन मेरे अजीजों हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। नहीं, शायद पता नहीं मैं इस जुमले को नहीं पढ़ पाया वैसे जैसे पढ़ना चाहिए था। मेरे अजीजों, आपका गिरिया बता रहा है, इसमें और गुंजाइश है। जिसे भी प्यास लगी थी, मैं 4 मुहर्रम पढ़ूं आपकी खिदमत में, लिखा हुआ था जब कयाम हुसैनी में पानी खत्म हो गया ना, तो कयामत का मंजर यह था कि मेरे अजीजों बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। इतने में जनाब सकीना आती है और आके कहती है, फूफी अम्मा प्यास से कलेजा कबाब हो रहा है, आपकी बच्चियां भी आपके पास है। मेरे अजीजों, बच्चियों के बाप है आप, आपकी बच्चियों को अल्लाह सलामत रखे। लिखा हुआ है जैसे ही जनाब सकीना आई, फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है, कहा बेटा एक कतरा पानी खेमे में नहीं है। सकीना कहती है, फूफी अम्मा हो सकता है अपने बच्चों के लिए असहाब ने पानी बचा के रखा, आप उनकी खिदमत में चले। जैसे ये जुमला कहा ना, तो एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, बेटा तेरे बाबा के असहाब ऐसे नहीं है कि तू प्यासी रह जाएगी और वो पानी पी लेंगे। हाँ, लेकिन अगर तू कहती है तो मैं उनके पास लेके चलती हूँ। मेरे अजीजों, खुदा किसी गरीब को वो मंजर न दिखाए जो जनाब सकीना ने देखा। एक सहाबी के खेमे का पर्दा उठा, क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्यास के आलम में जमीन में तड़प रहे हैं। सकीना ने जैसे ही देखा, कहा फूफी अम्मा प्यास का शिकवा न होगा, ये तो हमसे भी ज्यादा प्यासे हैं। जज़ाकल्लाह सोगवारों, जज़ाकल्लाह। मजलिस तमाम हो गई। मैंने कहा सबने हुसैन से कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। सोगवारों, हुसैन की प्यास को 2 लोगों ने बताया। अली अकबर के मसाइब सुनने बैठे हैं ना, 2 लोगों ने बताया हुसैन कितने प्यासे हैं। एक अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है, और एक सकीना ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है। मजलिस तमाम हो गई। आखिरी जुमला, जब आखिरी वक्त में अली अकबर आए ना और कहा कि बाबा प्यास है जो मारे डाल रही है, तो कहा बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो, मेरे मुंह में रख दो। अली अकबर ने जबान डाली और फौरन खींच ली। बाबा मुझसे ज्यादा तो आपकी जबान में कांटे पड़े हैं। अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है। सोगवारों, मजलिस तमाम हो रही है। अली अकबर ने बताया कितना प्यासा है। इसीलिए अली अकबर जब दुनिया से गए ना, तो हुसैन ने कहा बेटा तेरे जाने ने मेरी आंखों की बीनाई छीन ली। तो हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन जब लाश अली अकबर खेमे में आया ना और मां को तलाश किया गया, तो पता चला मां एक ऐसे खेमे में है जो बहुत देर से आना तो चाहती है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। उम्मे लैला ने कहा मैं लाल के लाशे पे आना चाहती थी, लेकिन मुझे रास्ता नजर नहीं आता। इसका मतलब है जैसे हुसैन की आंखों की बीनाई छिनी, वैसे उम्मे लैला की आंखों की बीनाई छिन गई।
वाली अकबरा की सदाएं बुलंद हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, हमें जो मकरूज हैं उनके कर्ज को गैब से अदा फरमा। परवरदिगार, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह, जितने मोमिनीन मजलिस में आए हुए हैं इन सब की हाजिरी को अपने दरबार में कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, दुनिया में जहां भी इमाम हुसैन के चाहने वाले जिंदगी बसर कर रहे हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, मराज कराम की हिफाजत फरमा, उलमाए कराम की हिफाजत फरमा। और सबसे बड़ी दुआ आज की यही है, परवरदिगार, इस मजलिस में जितने भी आंसू गिरे हैं उन आंसुओं का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।